وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایک اور حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے۔ قسم کھا بیٹھا، میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں، اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیکی کا کام تھا، کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی۔ مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا، اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ سورہ نور میں آئے گا، ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو، تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو؟ قسم کھا لی، قسم کو کھول دو، کفارہ دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرنے سے، تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو۔ اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اب میں تو قسم کھا بیٹھا۔ نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات البین، یہ کرتے رہو، اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔